صوفیاء میں سارے صوفیاء ہی سر آنکھوں پہ ہیں، لیکن آج جو ہم نے مناسبت رکھی کیونکہ آج کا جو دن گزرا 22 جمادی الثانی، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی یاد اور آپ کے اصال ثواب اور عرس پاک کا دن پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے۔ چونکہ آج آپ کا وصال ہوا تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ انہی کا ذکر خیر سنیں۔ قبلہ شاہ صاحب نے بھی اور قبلہ قاری صاحب نے بھی ماشاءاللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جو ہے وہ منقبت پڑھی۔ اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا اور بیٹھنا قبول فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی، ان کے سلسلے میں قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے مناقب کے سلسلہ میں یہ آیت مقدسہ بڑی عظیم اور واضح آیت ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغیر، تو اس میں سے دوسرے میں سے دوسرا غار کے اندر موجود تھا۔ اذ یقول لصاحبہ، اور جب انہوں نے اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے یعنی صدیق اکبر سے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ، اللہ نے ان پر نازل فرمائی سکینتہ، سکینہ علیہ ان پر، وایدہ بجنود لم تروہا، اور ایسے لشکر کے ساتھ ان کی مدد فرمائی جس کو تم نہیں دیکھتے، ان فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ تو یہ غار کا واقعہ ہے، ہجرت کا واقعہ ہے۔ یہاں 3 دن سرکار اور حضرت سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر رہے۔ اب دیکھیں وہ کتنے مزے کی بات ہوگی، کتنا فیض جاری ہوتا ہوگا، سرکار سے کتنا نور جو ہے وہ نکل کے صدیق اکبر تک جاتا ہوگا، سرکار کے علم کا فیض، سرکار کی جو ہے وہ راز کی باتوں کا فیض۔ اب وہ 3 دن اندر ہی رہے ہیں، 2 ہی بندے ہیں، یا سرکار ہیں یا صدیق اکبر ہیں۔ تو وہ جو 3 دن کا خاص فیض ہے، وہ جو روحانی فیض ہے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عظیم ہے۔ اس کے اوپر عام طور پہ بڑی واضح حدیث آپ سنتے بھی ہیں، اس کو تھوڑا یہاں پہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے بڑھ کر نیکیاں کس کی ہیں؟ یا اس انداز میں کہ یہ جو آسمان پہ ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ تو گنے ہی نہیں جاتے، شمار ہی نہیں ہوتے، ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ چاہت یہ تھی، ارادہ یہ تھا کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن سرکار نے فرمایا اتنی نیکیاں وہ تو حضرت عمر کی ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابا جان کی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وہ نیکی جو غار والی نیکی ہے، اس سے حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں بڑھ کر ہیں۔ وہ جو غار والی نیکی ہے وہ ساری عمر کی نیکیوں سے بڑھ کے ہے، تو غار والی نیکی کوئی بڑی کمال نیکی ہے۔ اس کا بندہ تھوڑا سا نقشہ اور تصور اپنے ذہن میں لے کے آئے نا جی، ایک استاد ہو اور شاگرد ہو، وہ تنہا ہو تو کتنا وہ دین ایک دوسرے کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکیں گے۔ ایک مرشد ہو اور ایک سچا مرید ہو، وہ تنہا ہو تو کتنا کمال ہو جائے گا۔ تو جب دینے والے سب سے بڑھ کر سخی ہیں اور لینے والی حضرت صدیق کی ذات ہے، تو تنہا غار کے اندر رہے تو وہاں پہ کتنا فیض ملا ہوگا اور کتنی عنایات ہوں گی۔ اور اللہ رب العزت نے ان دونوں ہستیوں کے اوپر کرم فرمایا اور فرمایا ان اللہ معنا، یہ جو لفظ ہے دونوں کو اکٹھا کر دیا یہاں پہ، معنا، تم دونوں کے ساتھ ہے اللہ، ہم دونوں کے ساتھ ہے اللہ کی ذات، تو جمع فرما دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں، چاہتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر پر بڑی تھیں۔ یہ جو حدیث پاک میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، اور اسی حدیث سے ہم اندازہ لگائیں کیا مقام ہے صدیق اکبر کا۔ سرکار نے فرمایا اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا، لوگوں میں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ خلیل کے معنی میں بڑی وسعت ہے، بڑی وسعت ہے۔ اگر میں کسی کو بناتا، فرمایا وہ خلیل، یہ لفظ، یہ ذات، یہ تعلق میرا میرے رب سے ہے۔ اگر زمانے میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا نا جی، یعنی عام لفظوں میں یہ سمجھ لیں ایسا گہرا دوست، ایسا گہرا دوست جس کی گہرائی کی انتہا ہی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَخِي وَصَاحِبِي، وہ میرا ساتھی ہے، وہ میرا بھائی ہے، یعنی صدیق۔ فرمایا اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو صدیق کو بناتا، یہ میرا رشتہ تو میرے رب کے ساتھ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے لیے بھائی کا لفظ استعمال فرمایا اور ساتھی کا لفظ استعمال فرمایا، معلوم ہوا خلیل بھائی سے بڑھ کے ہے اور ساتھی سے بڑھ کے۔ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یہ سنن ترمذی میں ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا، پیروی کرنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کا کہا ماننا، ان کی بات ماننا، ان کے کہے پر کرنا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کتنا اعزاز اور کتنا اکرام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، اس کو بھی امام بخاری نے لکھا کہ آپ ہمارے آقا ہم میں سب سے بہتر اور افضل، اور رسول اللہ کے نزدیک ہم سب میں سب سے زیادہ پیارے تھے۔ صدیق اکبر کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ میرے آقا ہیں،
ہم جتنے سرکار کے صحابی ہیں، ہم سارے اصحاب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو زیادہ قریب ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت علی پاک کے بیٹے محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی پاک کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ بخاری کے اندر ہے، سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر سب سے افضل ہے۔ آپ کا جو نام ہے وہ عبداللہ ہے، حضرت صدیق اکبر کا جو نام ہے وہ عبداللہ ہے، اصل آپ کا نام۔ اور حدیث پاک میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کو چیک کر لو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مقدس اور پیارے نام ہیں ان پیارے ناموں میں ایک نام عبداللہ ہے۔ تو یہ آپ کا نام تھا، اصل جو نام ہے حضرت صدیق اکبر کا عبداللہ آپ کا نام تھا۔ اور 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا تھا، یعنی 8ویں پشت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کے آبا و اجداد اوپر سے ایک ہو جاتے ہیں، وہی خاندان ہے، وہی آبا و اجداد ہیں، وہی باپ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں، اوپر سے سلسلہ بالکل ایک ہو جاتا ہے اوپر جا کے۔ آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے، بکر بنا ہے بکر سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جوان اونٹ، جس طرح کہ ہمارے ہاں بلکہ مولا علی کا نام حیدر آپ کہتے تھے، میرا جو نام ہے وہ حیدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شیر، بہادر جانوروں کی طرف نسبت کر کے تو لوگ اپنے نام رکھا کرتے تھے۔ تو اونٹ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اور اس کی بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اونٹ کی تخلیق پر غور کرو، تو یہ ایک کنیت تھی کیونکہ آپ بڑے جوان تھے، بڑے جرت مند تھے اور بڑے دانا تھے، تو پھر اس نسبت سے آپ کی جو کنیت رکھی گئی۔ اس کے اور بھی کئی وصف بتائے جاتے ہیں۔ آپ کے جو لقب ہیں، آپ کا نام ہو گیا عبداللہ، کنیت ہو گئی ابو بکر، اور لقب ہے آپ کا عتیق۔ عتیق کا لغوی معنی ہے آزاد، تو ویسے اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ وہ جو جہنم سے آزاد ہو۔ اس کی دلیل ہے صحیح ابن حبان میں، یہ حدیث کی کتاب ہے، اور اس کے اندر علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، یعنی معتبر حدیث کی کتابوں میں یہ شامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، عتیق بنا دیا ہے، یعنی یہ حدیث سے گواہی آ گئی۔ تو کہا جب سے سرکار نے یہ فرمایا تب سے کئی لوگ آپ کو عتیق بھی کہنا شروع کر گئے۔ اور ایک حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر ہے ساستہ میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں حضرت عائشہ صدیقہ یہ فرماتی ہیں کہ حاضر ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا حضرت صدیق اکبر کو، ابو اگر تم خوش ہو جاؤ، جہنم سے تم کو اللہ نے آزاد کر دیا ہے۔ عتیق کا لفظ بولا نا تو آپ کو عتیق کہنا شروع کر دیا۔ اچھا، لقبوں میں سے ایک لقب ہے صدیق، بخاری شریف کے اندر ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ جو ہے وہ محبت میں چاہت میں ہلنے لگا، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ چلو جانور تو سمجھ میں آتا ہے، اس کی عقل ہے، شعور ہے، دماغ ہے، زبان ہے، کان ہے، پہاڑ کی تو کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کا کان کسی نے دیکھا، نہ اس کی زبان کبھی کسی نے دیکھی، لیکن پھر بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ فرتے محبت میں جھوما تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر پاؤں شریف رکھا اور فرمایا کہ رک جا، تیرے اوپر جو ہے وہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ سرکار تھے، حضرت صدیق اکبر تھے اور حضرت عثمان غنی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ حضرت عمر بھی تھے، اور یہ دونوں شہید ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ شہید ہوئے، حضرت صدیق اکبر اور سرکار، چار بندے ہو گئے۔ فرمایا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، تو فرمایا یہ حضرت صدیق اکبر کا لقب مشہور ہو گیا صدیق۔ اگر آپ روایات کے اوپر غور کریں تو ہم ساری معتبر احادیث بخاری مسلم کی بیان کر رہے ہیں۔ امام حاکم کی ایک کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، اس کے بارے میں امام حاکم نے فرمایا امام بخاری سے جو صحیح احادیث رہ گئیں وہ میں نے اس کتاب کے اندر لکھی ہیں۔ اس حدیث کے اوپر علامہ ذہبی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا ہے وہ لمبا واقعہ جو ہم معراج کا سنتے ہیں، ابو جہل آپ کے پاس آ گیا تو کہا وہ تیرے یار نے دعویٰ کیا ہے، وہ مشہور واقعہ ہے، اس واقعے پر بھی آپ کا نام صدیق پڑ گیا، ایک یہ بھی بیان کی جاتی ہے، آپ نے سنا ہے اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں گیا۔ یہ کچھ مشہور نام تھے اور کچھ القاب تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام تھا عثمان اور کنیت تھی ابو قحافہ۔ جب مکہ فتح ہوا تو تب آپ مسلمان ہوئے، یہ پہلے مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر کے والد، ان کا اصلی نام ہے عثمان
تو آپ کا پورا نام کیا بنا؟ عبداللہ بن عثمان۔ حضرت صدیق اکبر کا پورا نام کیا بنا؟ عبداللہ بن عثمان۔ ان کی کنیت تھی ابو قحافہ۔ جب مکہ فتح ہوا اس وقت آپ اسلام لے کے آئے۔ بڑا کمال اور ادب کا واقعہ ہے، بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، بڑے ضعیف ہو گئے تھے جب مکہ فتح ہوا، تو بڑے اوکھے ہو کے بڑی مشکل کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اپنا پرانا گھر، وہ جو مکہ میں تھا، آپ تو ہجرت کر کے آ گئے تھے مدینہ میں، مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں ہیں، سارے مسلمان مکہ میں ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی مکہ میں ہیں، تو اپنے باپ کے پاس گئے تو ان کے باپ نے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ بوڑھے تھے، بڑے بوڑھے تھے، ضعیف تھے، چلنا مشکل تھا، بڑے اوکھے ہو کے حضرت صدیق اکبر لے کے آئے سرکار کے پاس۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اتنا بوڑھا بندہ اور ہے بھی صدیق کا باپ، تو سرکار نے فرمایا ابو بکر مجھے کہہ دیتے، میں گھر میں جا کے کلمہ پڑھا کے آتا، بیعت کر کے آتا۔ ابو بکر مجھے بتا دیتے کہ میں جاتا۔ یہ جو مشکل کے اندر آئے ہیں، اگر ایک تو دروازہ کھول جائے گا نا آواز کلیئر آ جائے گی باہر والی بھی، پھر یا تو کھڑکی کھول دو یا دروازہ کھول دو۔ تو یہ فرمایا کہ اگر یہ ابو بکر صدیق، ابو بکر اگر تو کہہ دیتا تو میں گھر میں چلا جاتا اور وہاں جا کے کلمہ پڑھا دیتا اور وہاں اس کو بیعت کر لیتے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کی یہ ادائیں تھی جو سب سے اونچا لے گئی ان کو۔ حضرت صدیق اکبر کا کیا آگے سے جواب تھا، عرض کیا تھی؟ یا رسول اللہ ان کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہی بہتر تھا۔ یا رسول اللہ تسی تے وڈے کریم ہو، تسی تے کرم فرماندے ہو، تسی تے ٹر جانا سی، کلمہ پڑھانا سی، مہربانی شفقت کر آنی سی۔ یا رسول اللہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ چل کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ یعنی ہر جگہ پہ حضرت صدیق اکبر کی ادا دیکھیں نا، سرکار کو نہیں تکلیف ہونے دی۔ اچھا سرکار کا مزاج جانتے تھے کہ سرکار بوڑھوں کا، ضعیفوں کا کتنا اکرام کرتے ہیں، وہ جانتے تھے۔ سرکار کو اشارہ بھی کرتے نا جی، حضرت صدیق اشارہ بھی کرتے، سرکار نے اسی وقت چلے جانا تھا، لیکن بوڑھے باپ کو تنگ کیا، یعنی تنگ ان کے اعتبار سے پریشانی کا معاملہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی نہیں آنے دی۔ ہر چیز سے بڑھ کے وہ دیکھتے نبی پاک کو آسانی کس میں ہے، یہ تھا وہ پیار ان کا، ہر شے سے بڑھ کے غالب ان کے اوپر پیار تھا، اور یہی وہ پیار تھا جو ان کو کامیابی اور بلندیوں کی آخری منزل تک لے گیا تھا۔ اچھا یہاں پہ اس واقعے کو پورا کر لیتے ہیں۔ احادیث صحیحہ میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو مبارکباد دی، اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، تیرا باپ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر فرمایا ابو قحافہ کے بال بالکل ہی سفید ہو چکے ہیں، فرمایا اس کے بالوں میں حذاب لگایا کرو لیکن کالا حذاب نہ لگانا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں، اکرام دیکھیں، سرکار کا انداز دیکھیں، بڑوں ضعیفوں بوڑھوں کے سلسلے میں بھی۔ معلوم ہوا بندہ بوڑھا ہو جائے، بندہ وڈیرا ہو جائے، لیکن بندے کو اپنی شخصیت کا فکر ہونا چاہیے۔ بعض بندے بوڑھے ہو جاتے ہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے، بال بکھرے ہیں تو بکھرے رہیں، داڑھی خراب ہے تو خراب رہے، کپڑے پھٹے ہیں تو پھٹے رہیں، عجیب صورت بنا رکھتے ہیں، حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا چلو اس مہندی لگا دو، بال بالکل سفید ہو گئے، فرمایا کالی نہ لگانا۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ فل بلیک، فل سیاہ یہ نہ لگایا کریں، اگر ضرورت ہو تو کوئی ایسا ہو کہ جس میں فل سیاہی نہ ہو، زردی مائل ہو، سیاہی مائل ہو تو وہ لگا لیا کریں، تو یہ بلکہ سنت بھی ہے، حضرت صدیق اکبر کی بھی سنت ہے، وہ خود بھی آپ وسمہ، خضاب، رنگ، مہندی لگاتے تھے، پر بالکل کالی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں 45 نمبر، وہ نہیں لگاتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام تھا سلمہ بنت صخر، ام خیر یہ ان کی کنیت تھی۔ اولین لوگوں میں نے یہ اسلام لے آئیں، ام خیر، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا روح پرور ہے۔ ابھی اسلام کی دعوت کا نیا نیا دور تھا، کوئی 38 کے قریب بندے ابھی مسلمان ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، مہربانی فرمائیں، اب ہم جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ دین کی بات کریں، چھپ چھپا کے، اور بڑی سختی تھی، بڑی سختی تھی، چھپ چھپا کے دین کی بات ہوتی تھی۔ تو فرمایا یا رسول اللہ کرم فرمائیں، اعلانیہ طور پہ بات کریں۔ سرکار نے ایک دو بار منع کیا لیکن یہ اصرار کرتے رہے، نہیں یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، اجازت دے دیں۔ سرکار کی طرف سے اجازت مل گئی، مسجد حرام میں گئے اور وہاں جا کے اعلان کر دیا۔ جب اعلان ہوا تو مکے والوں کے لیے یہ ہتک تھی، بے عزتی تھی، توہین تھی، انہوں نے شدید مارا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، زمین پہ گر پڑے۔ آپ کے اہل خانہ آپ کو اٹھا کے گھر میں لے گئے، اور کتنا وقت آپ بے ہوش رہے، آنکھ کھلی، مورخین نے لکھا کہ پہلا جو جملہ زبان پہ تھا وہ یہ تھا نبی پاک کا کیا حال ہے۔ ان کی والدہ مسلمان نہیں تھی، ام خیر، جن کا نام تھا سلمہ۔ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا ہے، تو پھر کہا کہ بنت خطاب کے پاس جاؤ، ان کو خبر ہوگی، یعنی حضرت عمر کی بہن مسلمان ہو چکی تھی۔ اب جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا نبی پاک کا کیا حال ہے۔ وہ دن بڑے مشکل تھے، چھپ چھپا کے سارے معاملے ہوتے تھے۔ حضرت عمر کی بہن وہ بھی نہیں بولی، کہا کہ مجھے ابو بکر کے پاس لے جاؤ۔ پھر جس وقت وہ سامنے آئی، پھر حضرت صدیق اکبر نے پوچھا سرکار کا کیا حال ہے۔ یعنی دیکھیں اپنے اوپر زخم لگے ہوئے ہیں، تکلیف ہے، اپنی فکر نہیں ہے، بلکہ والدہ نے کہا کہ کھانا کھاؤ، دودھ پیو، پھر ہم بات کرتے۔ کہا نہیں نہیں، جب تک مجھے سرکار کے بارے میں خبر نہیں ملے گی میں کچھ نہیں کروں گا۔ واضح اور موت میں روایات کے اندر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ آئیں اور انہوں نے آ کے بات کی اور کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فلاں جگہ پہ ہیں۔
दार अरकम में है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर वो कहा कि मुझे वहाँ ले चलो, मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा और फिर अगली बात होगी। वालदा साथ हैं, चलना मुश्किल था इनके लिए, वालदा भी साथ हैं। सरकार के पास गए, सरकार को देखा तो इनको इत्मीनान हो गया और फिर कहा या रसूल अल्लाह मेरी वालदा के लिए दुआ कर दें, ये मुसलमान हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है और कहा उम्मे खैर मुसलमान हो जा। उसने उसी वक्त पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बार कोई मामला बन गया सहाबा का हज़रत सिद्दीक़ अकबर के सिलसिला में। नबी पाक का अंदाज़ देखिएगा, हदीस का अंदाज़ देखिएगा, सहासिता की मौत मेरी हदीस है। सहाबा ने कुछ आपस में, ज़ाहिर है वो यार बेली हैं, आपस में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को जमा किया और कहा कि ए लोगो, मैंने तुम सबको इस्लाम की दावत दी, लेकिन तुम में से हर बंदे ने इसके अंदर किलो काल की, तरद्दुद किया, सोचो बचार से काम लिया, मोजज़ात के इंतज़ार में रहा, तरह तरह की बातों के इंतज़ार में रहा। अबू बकर वो है जिसको मैंने कहा था उसी वक्त मुसलमान हो गया, कोई दलील तलब नहीं की, कोई बात नहीं पूछी, मैंने कहा है उसी वक्त मुसलमान हो गया। और अब इनकी वालदा की भी यही सूरत हाल है, सरकार ने कहा उसी वक्त मुसलमान होगी। अच्छा, इस हदीस में फिर सरकार ने फरमाया मेरी वजह से, अच्छा ये बार बार जुमले सरकार ने बोले, मेरी वजह से सिद्दीक़ अकबर को छोड़ दो। यानी अगर ये तुम्हें लगे कि सिद्दीक़ अकबर ने हमारे साथ ज़्यादती की है तो मेरी वजह से, मैं तुम्हारा नबी हूं, मेरी वजह से, मेरी मोहब्बत की वजह से इसको छोड़ दिया करो, इसको कुछ ना कहा करो। इस सरकार को इतनी मोहब्बत है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। तो इनकी वालदा का नाम है सलमा, उम्मे खैर उनकी कुनियत है। तो ये शुरू से ही मुसलमान हो गई। जो वालिद साहब हैं वो फिर फतह मक्का पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने से चंद साल पहले वो मुसलमान हुई। 4 शादियाँ आपने की थी और आपकी टोटल औलाद थी 6, 3 लड़कियाँ 3 लड़के, 3 बच्चे 3 बच्चियाँ, और शादियाँ आपकी थी 4। कतीला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा, जिनके कुछ जिक्र में कुछ बेहतरी का पहलू है, कोई हमारे लिए काबिल ज़िक्र बात है, हम उस चीज़ों को बयान कर रहा हूँ, डिटेल में जाएंगे तो बड़ा वक्त लगेगा। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर और अस्मा बिनते अबी बकर इनकी वालदा हैं। दौर जाहिलियत में ही इनको छोड़ दिया था, ऐलान नबुव्वत से पहले ही इनको छोड़ दिया था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की उम्र तकरीबन 38 साल थी जब आपने इस्लाम कबूल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल छोटे थे। ये ना फिर ये मुसलमान नहीं थी ना, ये मुसलमान नहीं थी, तो ये मदीना मुनव्वरा में आई। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बेटियों का ईमान देखिएगा, माँ है, सगी माँ है, मुसलमान नहीं हुई, वो मक्का में है, ये मदीना में है, मुसलमान हो गए थे, हिजरत का हुक्म हो गया, मक्का छोड़ के मदीना आ गए। माँ मक्का में है, माँ के दिल में बड़ा प्यार जागा, अपने बच्चों का बड़ा प्यार जागा। फिर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें जमा की, ये जो कतीला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जमा की। जिस तरह मामा खाने पीने वास्ते चीज़ें बना दिया ने तियाँ वास्ते, तो वो जमा करके मक्का से मदीना आई और अपनी बेटी को कहा कि मैं तेरे लिए ये हदिया कुछ चीज़ें बना के लेके आई हूँ, ये कबूल कर लो। हज़रत अस्मा, ये इनकी सगी बेटी थी, हज़रत अस्मा ने कहा मैं पहले पूछूंगी रसूल पाक से, अल्लाह के नबी से पूछूंगी, अगर अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी तो माँ फिर तेरे साथ सलाम दुआ करूंगी, फिर तेरे हदिये को कबूल करूंगी, वरना मैंने बोलना भी नहीं तुझसे। कितना ईमान है उन लोगों का। क्या हमारे ज़हन में कभी ये बात आई कि हम बिजनेस कर रहे हैं, पहले हम देखें इस्लाम में इजाज़त है कि नहीं है। मैं नया काम कर रहा हूँ, इस्लाम क्या कहता है। मैं अपनी बच्ची का रिश्ता तलाश करने जा रहा हूँ, इस्लाम क्या कहता है, किस तरह का रिश्ता बेटे के लिए मुंतखब करना चाहिए। मैं बेटा देखने जा रहा हूँ अपनी बच्ची के लिए, बच्चा देखने जा रहा हूँ, लड़का देखने जा रहा हूँ, कैसा होना चाहिए। यानी उनकी फ़ुक़ियत क्या थी, सबसे पहले इस्लाम। हालांकि माँ की मोहब्बत है, एक अरसे बाद माँ को देखा, हर बंदे की मोहब्बत जाग पड़ती है, लेकिन कहा ना पहले इस्लाम है, पहले नबी पाक है। सरकार को पैगाम दिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कबूल कर लो और इनके साथ सलाम दुआ करो, मोहब्बत का सिला रहमी का मामला करो। फिर इन्होंने कबूल किया। ये जिनकी बेटियों का ये आलम है, उनके बाप का आलम क्या होगा। ये बुखारी शरीफ के अंदर वाक़या है। तीसरी इनकी दूसरी जो इनकी एक ज़ौजा है अस्मा बिनते उमैस, जिसे हम उमैस कहते हैं, उमैस, अस्मा बिनते उमैस, इन्होंने भी सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। इन्होंने भी हिजरत की थी हबशा की तरफ, और ये बीवी थी सरकार के चचा जान हज़रत जाफ़र की, हज़रत जाफ़र तैयार। आप देखें कितनी करीब की रिश्तेदारियां हैं। अब इसको याद रखिएगा रिश्तेदारी के एतबार से कि नबी पाक के ख़ानदान के साथ। अच्छा, अब आप बताइएगा बरादरी बनी कि नहीं बनी, यह मसला मैं बयान कर देता हूँ, बरादरी बनी कि नहीं बनी। हज़रत जाफ़र तैयार नबी पाक के चचा जान है, उनकी बीवी है अस्मा बिनते उमैस। जब वो गए हिजरत पे, हबशा की हिजरत पे, उस वक्त वो साथ थी। ये जंगे मोता के अंदर मदीना में जब 8वां साल था तब ये शहीद हो जाते हज़रत जाफ़र। उनकी इद्दत गुजरती है, इद्दत गुजारने के बाद निकाह कर लिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर के साथ, अस्मा बिनते उमैस ने। हज़रत अस्मा, चलो आसान आधा नाम, हज़रत अस्मा। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर का विसाल हो गया, फिर इन्होंने निकाह कर लिया हज़रत अली के साथ। हुण दसो बरादरी बनी कि ना बनी। यानी पहला शादी किहदे नाल सी, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा दे चाचा नाल, फिर बाद किहदे नाल हुई, भतीजे नाल। हज़रत अली बेटे हैं ना जनाब अबू तालिब के, बेटे हैं, भतीजा बना। अब ये बरादरी बनी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का बेटा हज़रत अब्दुल्ला, वो मौला अली के घर में जो है उनकी परवरिश हुई है।
ان کی ساری پرورش جو ہے وہ بچپن کا زمانہ پرورش سارا یہ حضرت علی کے گھر میں ہوا. تو اب یہ یعنی وہ لوگ کتنے قریب تھے, کتنی ان کی رشتہ داریاں تھیں. ہم نے جدا جدا کر دیا, ہم نے فاصلے قائم کر دیے. تو وہ تو بڑے محبت والے تھے, پیار والے تھے. اچھا, یہ تو آپ کی ازواج کا ذکر ہوا. 3 بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر. عبد الرحمن یہ بیٹا ہے, یہ بہت بڑے بہادر تھے, شجاع تھے, اور یہ عرب کے اندر مشہور تھے. حضرت صدیق اکبر کے دور میں جب مرتدین کو قتل کرنے کا معاملہ آیا اور ان سے جنگ کی بات ہوئی تو پیش رہنے والوں میں حضرت عبد الرحمن تھے. پھر ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ. ان کا کمال کیا تھا, اب دیکھیں نا ساروں کی قربانیاں. جن دنوں میں سرکار غار کے اندر تھے, حضرت صدیق اکبر اور سرکار غار کے اندر تھے, یہ بیٹا عبداللہ, یہ فاصلہ ہے غار سور کا مکہ مکرمہ سے فاصلہ ہے, اور ان ایام میں اندھیرے جانا اور سارے مکے کی خبریں وہاں پہنچا کے آنا, یا رسول اللہ اب وہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں, اب یہ پلاننگ ہو رہی ہے, کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں دے کے آنا. پھر آپ کا حضرت صدیق اکبر کا غلام تھا, وہ بکریاں چراتا رہتا تھا غار کے قریب ہی, تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر تازہ دودھ دیتا تھا. آپ کی بیٹیاں پیچھے سے کھانا لا کے دیتی تھی. یعنی یہ پورا خاندان ہی لگا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, سر توڑ خدمت میں. تو یہ جو بیٹے ہیں عبداللہ, تو ان کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ یہ رات چپکے سے جاتے اور ساری روح داد سنا کے پھر اپنے گھر آ جاتے کہ یا رسول اللہ یہ ہو رہا ہے, آپ کے بارے میں یہ منصوبے بن رہے ہیں. پھر ایک بیٹا ہے محمد بن ابی بکر. ہاں, یہ محمد بن ابی بکر بھی, یہ حضرت علی کی گود کے اندر یہ جوان ہوا ہے. حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں مصر کا گورنر ان کو بنایا تھا. معلوم ہوا یہ تو آپس میں بڑے قریب ہیں, بڑے پیارے ہیں. حضرت علی کا بیٹا, حضرت صدیق اکبر کا بیٹا جس کا نام انہوں نے رکھا محمد, وہ بیٹا حضرت علی کے پاس رہا, انہیں کے پاس وہ پلا بڑا, اور حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں مصر کا گورنر بنا دیا, اور جب تک وہ زندہ رہے تب تک مصر کی گورنری ان سے واپس نہیں لی, گورنر رہے مصر کے. وہاں مصر کے اندر ان کا وصال ہوا. تو یہ بیٹے تھے, 3 بیٹے. حضرت اسماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں, حضرت صدیق اکبر کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ جا رہے تھے تو سامان باندھنا تھا, کھانا وغیرہ باندھنا تھا, کوئی چیز کوئی نہیں مل رہی تھی. تو ضرورت کے لیے کمر بند عورتوں نے تب باندھا ہوتا تھا, کام کرنے میں مشکل نہیں ہوتی, درد کے والے میں ان کو محفوظ ہو جاتا, جس طرح بعض لوگ بیلٹ باندھ لیتے ہیں یہاں پہ. تو حالانکہ وہ ان کی ضرورت کی چیز تھی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے کوئی چیز جب نہ ملی, باندھنا تھا, تو وہی اتارا اور اتار کے دے دیا. اور پھر سرکار نے فرمایا ذات النطاقین, یہ لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اتنا عظیم گھرانہ تھا. حضرت صدیق اکبر سب کچھ ہی لے گئے. ویسے اسی بھی باپ ہاں, اینج کردا کوئی نہیں کوئی بندہ, اولاد دی بڑی فکر ہوندی. بندہ بڑھا بھی ہوئے نا, انہوں پتہ ہوئے میں مر جانا ہے, تو پھر بھی سب کچھ اللہ دے رسول دے نام کو نہیں لا کے جانا, صدقہ خیرات کوئی نہیں کر کے. اولاد دی پتہ نہیں کی سسٹم ہے, بڑی فکر رہندی. اسے واسطے اللہ فرمایا اے اولاد تواڈے واسطے فتنہ ہے, آزمائش ہے. اگر یہ دین والی نہیں ہوئے گی آزمائش ہے. اصل وہ جو حدیث پاک ہم سنتے ہیں نا, سارے ہی ہم سنتے ہیں حدیث پاک. حضرت امام حسن کی, امام حسین کی, سرکار ممبر پہ تھے, تو سرکار اتر آئے, ان کو دیکھ کے پھر لیا اور پھر بیٹھ گئے. اسی حدیث کے اگلے لفظ کیا ہیں, سرکار نے فرمایا اولاد واقعی بڑی آزمائش ہے. میں اللہ کا خطبہ دے رہا تھا, میں نے اپنے بیٹے کو گرتا ہوا دیکھا, میں چھوڑ کے چلا گیا. واقعی اولاد بڑی آزمائش. یعنی سرکار کا اشارہ کیا تھا, مجھے ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن مجھ سے نہ رہا گیا. جب میں نے دیکھا تو میں نے ممبر چھوڑ دیا. اولاد بڑی آزمائش ہے, لیکن کامیابی اللہ تعالیٰ نے فرمائی اسی بندے کی ہے جو اس آزمائش سے گزرے. کیسے گزرے گا؟ اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری کروا دے, اس کی ذمہ داری ختم. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اللہ نے واضح فرمایا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. انما اموالکم واولادکم فتنہ, فرمایا تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے فتنہ ہے. ایک دوست بڑے پکے نمازی تھے, میں نے ایک بار ان سے پوچھا یہاں کی بات نہیں ہے, آپ عشاء کی نماز کے وقت کیوں نہیں آتے؟ وہ کہتا جی میں ڈیوٹی سے رات کو آتا ہوں مغرب کے وقت. ایک ہی بچی اس کی, وہ بچی ہر وقت میرے ساتھ پہ رہتی ہے, تو پھر مجھے نکلنے نہیں دیتی. تو اگر میں اس کو مسجد میں لاؤں تو یہ مناسب نہیں ہے, چھوٹی بھی ہے, تو میں اس کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتا. کتنے اس طرح کے واقعات ہیں. اولاد واقعی آزمائش. کتنے لوگ ہیں وہ زیادہ کمانے کے شوق میں, کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. نہیں جی انہوں نے پڑھانا ہے, انہوں نے اخراجات پورے نہیں ہوتے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر ان چیزوں کو دیکھے کہ یار مال جو ہے اس کی محبت میرے اوپر غالب آ کے مجھے گناہ کی طرف نہ لے جائے, اولاد کی محبت غالب آ کے مجھے گناہ کی طرف نہ لے جائے. حضرت صدیق اکبر کی ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے سب کچھ ہی لے گئے. اچھا یہ تو میں اس سے آگے والی بات اس سے بھی ڈاڈی ہے, ہجرت کے وقت سب کچھ ہی لے گئے, کوئی نہیں چھوڑ کے گئے. ان کی بچیوں کا عقیدہ دیکھیں, ایمان دیکھیں کتنا مضبوط ہے. جس وقت دادا ابو قحافہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ آئے, انہوں نے کہا کوئی ابا تھوڑا چھڑ کے بھی گیا تھوڑے واسطے کچھ ہے؟ وہ آنکھوں سے نبینا ہو گئے تھے. کوئی ابا تھوڑا چھڑ کے بھی گیا تھوڑے واسطے, شاید دادے پوچھا کوئی شاید چھڑ کے بھی گیا. انہوں نے نا جی جس طرح وہ دینار درہم ہوندے نے اس دور جو بھی چلتے سی, انہوں نے پتھر کو چھوٹیاں چھوٹیاں چھیواں کٹھیاں کر کے نا انہوں نے کہا ویکھو جی پریشان کیوں ہوندے, انہوں نے ہاتھ لایا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حالانکہ ہمارے بچے شکایت لگانا شروع کر دیتے ہیں, وہ ابے نے ساڈے واسطے کچھ نہیں کیتا, ابا ساڈے واسطے چھڑ کے نہیں گیا, ابے ساڈے واسطے کیتا کی ہے, ابے ساڈے واسطے بڑھایا کی ہے.
لیکن ان کا ایمان اور عقیدہ دیکھیں، وہ دولت کس کے لیے لے کے گئے تھے؟ سرکار کے لیے۔ وہ بچے بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہی دولت کام آنی ہے جو نبی پاک کی خدمت میں لگ گئی، تو شکایت نہیں کی انہوں نے کہا جی نا ٹھیک ہے، سانو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں والد صاحب سب کچھ لے گئے، ہمارے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑ گئے، تو ہم راضی ہیں، ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر آپ کی دوسری بیٹی، یہی وہ بیٹیاں جو زمانے میں عظیم تر بیٹی ہیں، پوری دنیا کائنات میں جو عظیم نام ہے ان ناموں میں ایک نام ہے، اور علم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے ان کا ثانی کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیٹی ہیں حضرت صدیق اکبر کی۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو تب بھی بڑے بڑے رتبے ہیں، نبی پاک کے ساتھ برادری نہ بنی، سگی بیٹی حضرت صدیق اکبر کی نبی پاک کی زوجہ ہیں، تو اب بھی برادری نہیں ہے۔ اچھا، ان سے نا جی 2210 حدیث مروی ہیں، اور بخاری شریف سے اگر مقررات حدیثیں ہم نکالیں تو فقط تقریباً 3500 حدیث ہے، صرف 3000 سے کچھ کم، تقریباً 3500 کے قریب حدیث ہے پوری بخاری میں۔ ایک خاتون، اس کی تعداد دیکھیں، ایک خاتون جس نے نبی پاک کا علم تقسیم کیا، 2210 حدیث فقط حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔ یعنی ہمارے پاس دین کا کتنا حصہ، کتنا دین جو ہے وہ انہی کے ذریعے پہنچا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد درجے کا پیار تھا، حد درجے کی عقیدت اور محبت تھی۔ اور آپ کی آخری جو بیٹی ہیں ان کا نام ہے ام کلثوم۔ ان کی زندگی کا بھی ایک واقعہ ہم سن لیتے ہیں، طبقات ابن سعد کے اندر ہے، اور ہر مسلک کے عالم نے اس روایت کو قبول کیا ہے، ہر مسلک کے عالم نے۔ روایت آپ سنیے گا، یاد رکھیے گا۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ کہنے لگے ام کلثوم کو کہ اے میری بیٹی، یہ تیرے 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، ان کی پرورش اب تیرے ذمہ ہے۔ وہ ام کلثوم کہتی ہیں 2 بھائی وہ تو مجھے پتا تھا کہ یہ میرے 2 بھائی ہیں، بہن میں ہوں، اور بہن اس وقت نہیں ہے۔ یہ کس طرف ان کا اشارہ ہے، کدھر اشارہ ہے؟ تو والد صاحب سے پوچھا کہ دوسری بہن سے مراد کیا ہے؟ تو ان کی ایک زوجہ تھی بنت خارجہ، کہا بنت خارجہ کے پیٹ میں تیری دوسری بہن ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر روایت ہے۔ اللہ نے کتنا علم عطا کیا، اللہ نے کتنی روشنی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنے دروازے کھول دیے۔ اور حضرت ام کلثوم کہتی ہیں میں اسی وقت سمجھ گئی اللہ کرم کرے گا، جب بھی میری ماں کے ہاں بیٹا اولاد پیدا ہوئی تو بیٹا نہیں ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی، کیونکہ میرا باپ کہہ گیا تھا کہ تیری دوسری بہن ہے۔ تو اللہ نے ایسے ہی کیا، جس وقت بنت خارجہ کے ہاں ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی۔ تو اس وقت کوئی الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھ لیا سی انہوں نے، چلو ہوں تو بندہ الٹرا ساؤنڈ کر کے پتہ کروا لینا ہے، تو اتنے کوئی الٹرا ساؤنڈ کا تصور ہے سی نہیں، لیکن اللہ کی عطا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ ام کلثوم تھی جن کی وہ ڈیوٹی لگا کے گئے اور کہا کہ ایک تیری بہن ہے، ابھی وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، جب ولادت ہوئی تو واقعی وہ بیٹی پیدا ہوئی۔ ایک اور آپ کا اعزاز ہے جو کسی اور صحابی کا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں صرف یہ اعزاز علماء نے لکھا آپ کا ہے۔ 4 پشتیں حضرت صدیق اکبر کی، 4 پشتیں صحابی بھی بنی، مسلمان بھی ہوئی۔ صحابی بھی بنی، مسلمان ہونا تو چلو الگ بات ہے کہ 10 20 پشتیں مسلمان ہو جائیں، لیکن ساتھ صحابی ہونا، صحابی تو وہی ہو سکتا ہے نا جس نے سرکار کو دیکھا ہو، بس۔ یہ اعزاز حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ والد اور والدہ بھی صحابی، آپ دونوں بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابی، پھر آگے ان کی اولادیں بھی صحابی۔ یہ اعزاز حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ 4 پشتیں وہ صحابی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے زمانہ جاہلیت میں کبھی ایک بار بھی شراب نہیں پی، زمانہ جاہلیت میں بھی، جب شراب کو لوگ پانی کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے نہیں یہ وہ چیز ہے جو بندے کی عقل کو سلامت نہیں رہنے دیتی، حق اور باطل کے اندر فرق نہیں کرنے دیتی۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر ان کی سوچ تھی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جو جاہلیت کے اندر بہتر ہے جب اس نے اسلام قبول کر لیا اور صحیح قبول کیا، وہ اسلام کے اندر بھی آگے بڑھنے والا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اسلام سے پہلے بھی بڑے باکمال تھے، اسلام نے آ کے اور ان کو رنگ دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد ابو قحافہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بت خانے لے گئے، اور جو سب سے بڑا وہاں بت پڑا ہوا تھا نا جی، تو وہاں پہ میرا ہاتھ لگا کے تو مجھے کہنے لگے یہ اونچی شان والا ہے، یہ تمہارا معبود ہے۔ تو میں وہاں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، کوئی آواز نہیں۔ پھر میں نے کہا میں بے لباس ہوں، مجھے لباس دو، کوئی آواز نہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ میں پتھر اٹھا کے اس کے منہ پہ مارا، وہ زمین منہ کے بل گر پڑا۔ یہ روایت بھی محمود مصری اور محمود شاکر بہت بڑے عرب کے مفکرین ہیں، مورخین ہیں، اور حدیث کے بہت بڑے شارحین میں سے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان نبوت سے پہلے، سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے اپنے بچپن کے زمانے میں بھی جب سارے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ پھر بھی بتوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ کو پڑھ کے سنایا تھا وہ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا، تم لوگوں نے اولاً مجھے جھٹلایا اور ابو بکر نے میری تصدیق کی اور اپنی جان اور مال کے ساتھ میرا ساتھ دیا۔ یہ سرکار کہہ رہے ہیں کتنا عظیم ہے وہ شاگرد جس کی شان اس کا استاد بیان کر دے، کتنے رتبے والا ہے وہ مرید جس کی عزت اس کا مرتبہ اس کا پیر بیان کر دے،
اور وہ امتی کتنے اعزاز والا ہوگا جس کی شان اس کا نبی بیان کرے، اور ہے بھی بخاری کے اندر۔ سرکار نے کیا فرمایا، صحابہ میں آپس میں کچھ بات ہوگی نا جس کا تذکرہ پہلے کیا اشارتاً، تو کچھ بات ہوگی، تو فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا، نبی بنا کے بھیجا، تم لوگوں نے پہلے مجھے جھٹلایا۔ ابو بکر نے فوراً میری تصدیق کر دی، میرے پر ایمان لے آیا، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، یعنی کوئی چیز بچا کے نہ رکھی، میرا ساتھ دیا۔ تم میری خاطر میرے ساتھی کو چھوڑ دو، تم میری خاطر میرے ساتھی کو چھوڑ دو، یہ سرکار کے فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں سرکار کے، عبداللہ بن عباس، بہت اونچا نام ہے صحابہ میں۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کی شان میں جب یہ بات ہوتی کہ سب سے پہلے مسلمان کون ہوا، تو دلیل کے طور پہ شعر پڑھتے تھے۔ شعر کس نے کہے؟ کسی عام شاعر نے نہیں کہے، حضرت حسان بن ثابت نے۔ وہ جو دیوان حسان جس کے اندر نبی پاک کی شانیں ہیں، وہاں پہ حضرت صدیق اکبر کی شانیں بھی انہوں نے بیان کی۔ اگر حضرت صدیق اکبر کی شانیں وہ بندہ بیان کرے جو نبی پاک کی موجودگی میں نبی پاک کا درباری شاعر ہے، تو ہم کیوں نہ شانیں بیان کریں؟ کیا انہوں نے شعر کہے؟ میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب تمہیں اپنے کسی قابل اعتماد بھائی کی ضرورت یاد آئے تو اپنے بھائی ابو بکر اور ان کے کارناموں کو یاد کر لیا کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا اصل تو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ عدل پسند، سب سے زیادہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ایک شرعی مسئلہ سماعت فرمائیں۔ عام طور پہ یہ جملہ بولا جاتا ہے افضل الناس یا افضل البشر بعد الانبیاء، افضل الخلق نہیں بولا جاتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بشروں میں، انسانوں میں سب سے افضل نبیوں کے بعد صدیق اکبر ہے۔ مخلوق کا لفظ کیوں نہیں بولا جاتا؟ اگر وہ بول لیا جائے تو کیا حرج؟ مخلوق میں نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق، یہ کیوں نہیں بولا جاتا؟ وجہ کیا ہے؟ فرشتوں کے اندر ملائکہ ہیں، یہ جو چار مشہور فرشتے ہیں وہ، اور حاملین عرش جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، حاملین عرش، وہ ان کو کہتے ہیں ملائکہ رسل۔ ملائکہ رسل یعنی رسول، فرشتوں کے رسول، فرشتوں کے رسول۔ وہ جو رسل ملائکہ ہیں وہ حضرت صدیق اکبر سے افضل ہے، اس لیے مخلوق نہیں بولا جاتا۔ جب مخلوق بولیں گے تو وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ افضل البشر بولا جاتا ہے یا افضل الناس بولا جاتا ہے، افضل الخلق نہیں بولا جاتا۔ جتنے بھی صحابی ہیں، جتنے بھی صحابی ہیں، اس کے اندر مولا علی بھی آ جائیں گے، حضرت عمر فاروق بھی آ جائیں گے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی آ جائیں گے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی آ جائیں گی، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی آ جائیں گی۔ ہم فرشتوں کو سمجھتے کوئی نہیں۔ جڑا کوئی سخت بندہ ہوئے سکنا ہے اسرائیل آ گیا جی، بہت کالا بندہ ہوئے فلاں بندہ آ گیا جی، عجیب معاملہ، تو وہ اتنی شان والے ہیں، وہ فرشتوں کے رسول ہیں، وہ فرشتوں کے رسول ہیں۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر پوری کائنات میں، نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر جن کا مرتبہ ہے وہ ہے رسل ملائکہ کا۔ اب میں بات کر رہا ہوں مخلوق کی، بشروں کی نہیں، انسانوں کی نہیں، پوری اللہ کی مخلوقات، اس کے اندر فرشتے بھی شامل ہیں۔ تو جو رسل ملائکہ ہیں وہ بڑھ گیا حضرت علی سے، حضرت صدیق اکبر سے، حضرت فاروق اعظم سے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، حضرت فاطمہ الزہرا سے، اس کائنات کی ہر خاتون سے، ہر مرد سے، جتنے بھی بشر ہیں، پر نبی نہ ہو، اور ہر نبی سے رسول افضل ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی ملائکہ ہیں، جتنے بھی ملائکہ ہیں، ملائکہ میں رسل ملائکہ سمیت ہر شے سے بڑھ کے بشروں کے جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، وہ افضل ہیں۔ وہ جو ہمارے نبی ہیں بشروں کے اندر، اچھا اس کے اندر بھی اوپر والا جو درجہ ہے وہ رسول کا درجہ ہوتا ہے۔ تقریباً 313 کے قریب رسول آئے اور باقی نبی ہیں۔ رسول اوپر والا درجہ ہے اور نبی نیچے والا درجہ ہے۔ بشروں کی بات کر رہا ہوں، انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اوپر والا درجہ رسولوں کا ہے اور نیچے والا ہے نبیوں کا درجہ۔ نبی اور رسول جو بشروں کے ہیں وہ فرشتوں کے رسولوں سے بھی بڑھ کے ہیں۔ پھر اسی طرح جو عام فرشتے ہیں ان کا کوئی رتبہ، بالکل عام فرشتے، ان عام فرشتوں سے ایمان والے مومن جو ہے وہ بڑھ کے ہیں۔ اب فرشتوں کے جو اوپر والے درجے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جس طرح ہمارے ہاں کیٹاگری ہے، پہلے رسول ہے، اس کے بعد نبی ہے، اس کے بعد صحابی ہے، پھر اس کے بعد ولیوں کے رتبے شروع ہو گئے۔ اسی طرح درجے ہیں فرشتوں کے اندر بھی، لیکن ان کے اندر کچھ درجے نہیں ہیں۔ فرشتوں کے اندر نبی نہیں ہے، صرف رسول ہے، فرشتوں میں صرف رسول ہے، پھر اعلیٰ فرشتے، پھر کم درجے کے، پھر کم درجے کے، پھر کم درجے کے۔ تو جو بالکل سب سے آخری درجے کے فرشتے ہیں، اور ادھر ایمان والوں میں ہے وہ کامل مومن، ان میں جو کامل مومن ہے وہ فرشتوں سے بڑھ گئے۔ یہ جو بعض روایات میں یا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فرشتوں سے بڑھ جانا ہے، تو کون سے فرشتے؟ عام فرشتوں سے کامل ایمان والا بندہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم وہ شعر سن رہے تھے حضرت حسان بن ثابت کے، فرمایا کہ آپ کا دوسرا نمبر ہے، آپ کے واقعات قابل تعریف ہیں، اور سب سے پہلے آپ ہی نے رسول اللہ کی تصدیق کی۔ آپ کا دوسرا نمبر ہے کس اعتبار سے؟ وہ غار میں پہلے سرکار ہے، دوسرے آپ ہیں، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی جوان لوگوں میں آپ نے، اور بلند غار میں آپ دو میں سے دوسرے تھے، جبکہ دشمن پہاڑ پر چڑھ کر غار کا چکر لگا رہا تھا، اللہ کے حکم سے ستائش کرتے ہوئے اور ماضی اور حال میں اپنے دوست رسول اللہ کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ آپ رسول اللہ کے محبوب تھے، لوگوں کو معلوم تھا کہ مخلوق میں آپ کے نزدیک
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आपके पल्ले का कोई नहीं है। ये हज़रत हसन बिन साबित के शेर है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में लोग जानते थे कि कोई नहीं है। ये हदीस सही है, अल्लामा अलबानी ने सही कही। इरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में मेरी उम्मत पर सबसे बढ़ के रहम करने वाला अबू बकर है। ये सरकार तारीफ कर रहे हैं उनकी। अच्छा, उम्मत के ऊपर आज भी कोई बंदा रहम करे तो नबी पाक बड़े राजी होते हैं। जगह जगह उम्मत के ऊपर रहम करो, उम्मत के लिए आसानी करो, ज्यादती ना करो। फरमाया मेरी पूरी उम्मत में सबसे बढ़कर मेरी उम्मत पर रहम करने वाला अबू बकर है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाले से एक बार बात हुई। यह अलबिदाया व निहाया के अंदर इमाम इब्न कसीर ने लिखी कि हज़रत अली पाक से पूछा गया लोगों में सबसे बहादुर कौन है। आपने कहा लोगों में सहाबा में सबसे बहादुर सिद्दीक़ अकबर थे। ये हज़रत अली का कौल है, अलबिदाया व निहाया के अंदर लिखा हुआ। फिर लोगों को दलील दी, ऐ लोगों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने का जब मामला आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए एक साहिबा बनाया गया। इस्लाम की पहली जंग बदर, बड़ा औखा काम था। सरकार को महफूज रखना ये हमारे लिए ज़रूरी था। 313 थे और उधर 1000 बंदा था। तो हम में से हर बंदे को ये बात की गई कि कौन है जो इस अजीम काम की हिफाजत के लिए अपने आप को पेश करे। ऐसा काम तो नहीं था बंदा कि चलो मैं एजाज़ लेने के लिए आगे बढ़ता हूँ। साहबा जानते थे अगर कमी हो गई तो फिर तो मारे गए, फिर तो सारा सिलसिला खत्म हो गया। हज़रत अली पाक ने दलील दी, कहा हम में से कोई बंदा बदर के दिन इस काम के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं पेश कर रहा था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपने आप को पेश किया। और फिर हज़रत अली ने फरमाया कि आपने हिफाजत का हक अदा कर दिया। दुश्मन का मेन निशाना नबी पाक की ज़ात थी। वो हर तरफ से घूम घूम के सरकार पे आते, लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने किसी को ज़ुबान के साथ जवाब दिया, किसी को तलवार के साथ, किसी को नेज़े के साथ। आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुकम्मल जो है हिफाजत वाला मामला किया और कुछ नहीं होने दिया। आपने ये दलील दी कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के सहाबा में सबसे बढ़ के थे। जो मैं खुतबे की बात की थी वो सुन लें ज़रा, ज़बरदस्त खुतबा है। अब टाइम भी बड़ी तेज़ी से दूर तक जा रहा है, ज़्यादा आप लोगों के दरमियान मुखिल नहीं होगा, यह खुतबा सुनने के लायक है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का खुतबा क्या है, हालांकि पूरी इसके ऊपर एक तकरीर हो सकती है, खुतबे के ऊपर सिर्फ। लोगों, मैं तुम पर बादशाह मुकर्रर किया गया हूँ, लेकिन तुम में सबसे बेहतर नहीं हूँ। क्यों बेहतर नहीं? अगर मैं अच्छा काम करूँ तो मेरे साथ ताउन करो, और अगर मैं कज रवैया इख्तियार करूँ तो मुझे सीधा कर दो। हम पता क्या कहते हैं, हमें जो दना बंदा होता है वो कहता है मैं गलती करना ना मैंने दस दियो, मैं गलती करूं तो मुझे बता देना। हजरत अच्छा, मैं कह रहा था पूरा खुतबा इसके ऊपर, जुमे का पूरा खुतबा हो सकता है, एक एक लफ्ज़ के अंदर पूरी तफसील है। आपने ये नहीं कहा कि मैं अगर सुस्ती करूं, गफलत करूं, कहीं गलती करूं तो मुझे बता देना, कहा मुझे सीधा कर देना। उलमा ने लिखा सीधा करने का मतलब पता क्या है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनका दौर आया तो आप खुतबे के लिए खड़े हो गए और आपने खुतबा दिया और खुतबे के दौरान कहा कि ऐ लोगों, अगर मैं सीधी बात कहूँ तो मेरे साथ दुरुस्त रहना, ताउन करना, और अगर मैं गलत बात कहूँ तो मुझे सीधा कर देना। किस तरह सीधा करोगे? एक हबशी गुलाम खड़ा हो गया, उसने कहा उमर अगर गलती करोगे तो इस तलवार के साथ तुझे सीधा करेंगे, बता के नहीं। तो ये उनकी जुर्रत थी, उन्होंने ये ही इशारा किया कि मुझे बताना नहीं, मुझे सीधा कर देना। है कोई बादशाह जो ऐसे कहे और पहले दिन ऐसे कहे? हजरत सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं कि मुझे सीधा कर देना। फरमाया सच्चाई अमानत है, झूठ ख़यानत है। तुम्हारा ज़ईफ़ फ़र्द भी मेरे नज़दीक ताकतवर है, तुम्हारा गरीब भी मेरे लिए MP MNA है, जब तक मैं दूसरों से इसका हक ना दिला दूं। MP MNA का कोई काम हो ना जी तो थानेदार जल्दी करता है, तवज्जो से करता है। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा मेरे लिए आप लोग अगर गरीब है ना कोई, वो भी बड़े होने वाला है, क्यों? जब तक मैं उसका काम ना कर दूं, मुझे डर रहना है, मैं नहीं समझागा माड़ा है, मैं तगड़ा ही समझागा। और तुम्हारा कवी शख्स भी मेरे नज़दीक ज़ईफ़ है, तो MPA MNA बादशाह सरदार वो भी मेरे नज़दीक ज़ईफ़ है, यहाँ तक कि मैं उससे दूसरों का हक हासिल न करूँ। फिर मैं तब मैं हासिल करूंगा, ये नहीं किसी बड़े को देख के अपना फैसला तब्दील करूंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं हक हासिल करके फिर आप लोगों को दूंगा, मेरे लिए वो ज़ईफ़ होगा इंशाअल्लाह। याद रखो, जो कौम जहाद फी सबिलिल्लाह छोड़ देती है अल्लाह उसको ज़लील ख़ार कर देता है, और जिस कौम में बदकारी फैल जाती है अल्लाह उसको मुसीबत में मुबतला कर देता है। अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करूँ तो मेरी अताअत करो, अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूँ तो तुम मेरी अताअत ना करना। अल्लाह तुम पर रहम करे, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, फिर आपने नमाज पढ़े। इसमें अगर आप देखें एक गुनाह की तरफ आपने इशारा किया, मेन गुनाह जो था, बात करते रहे और एक मेन गुनाह की तरफ आपने इशारा किया। आपने कहा जिस कौम में बदकारी फैल जाती है अल्लाह उसको मुसीबत के अंदर मुबतला कर देता है, उस कौम को। मालूम हुआ ये बड़ा जुर्म है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ये पहला खुतबा मेन खुतबा है जिसके अंदर आप कह रहे हैं बदकारी से बचे। मालूम हुआ हमें इस गुनाह से हद दर्जे की बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस गलती से हम अगर अपने आप को बचा लें तो कमाल हो जाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा थे, अब मैं आखिरी इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। खलीफा थे, बाजार में जा रहे थे, हज़रत उमर साथ थे, कुछ साहबा साथ थे। कहा हज़रत किधर जा रहे हैं? कहा बाजार में जा रहा हूँ, मैं ताजर हूँ, मैं बाजार में जा रहा हूँ, बादशाह बने हुए हैं, मैं तिजारत करने जा रहा हूँ। कहा क्या बादशाह है, बादशाही के तकाजे पूरे करें, खलीफा है खिलाफत के तकाजे पूरे करें, अमीर है अमीरुल मोमिनीन होने के तकाजे पूरे करें, लोगों के मसाइल सुने, हर चीज़ को आप मेंटेन करें। आपने कहा मेरे घर का निज़ाम कैसे चलेगा? कहा कि हम आपकी तनख्वाह मुकर्रर करते हैं। फिर साहबा ने आपस में मशवरा किया, एक घर का जितना खर्चा आ सकता था वो खर्चा आपका बंद आ गया, आपने मुतालबा नहीं किया। तो फिर आपको बताया गया अगर आप साथ तिजारत कायम रखेंगे तो ये मामला डिस्टर्ब होंगे, तो फिर आपने वो काम छोड़ दिया। आपका जो घर था वो मदीना मुनव्वरा से बाहर वाली बस्ती में था, हमने जुमे में इशारा किया था। आप 6 माह वहाँ रहे थे,
خلیفہ جب بنے وہاں رہے تھے، پھر آپ مدینہ منورہ کے اندر آ گئے. جب آپ ہو گئے نا جی بادشاہ خلیفہ ہو گئے، تو آپ کئی ایسی بیوہ خاتونیں جن کا کوئی نہیں تھا، ان کی بکریوں کا دودھ دھو کے دیتے تھے، ان کے گھروں کی خدمت اور ضروری کام پانی وغیرہ بھرنا آپ کرتے تھے. تو تب خواتین نے یہ کہنا شروع کر دیا، وہ جو بوڑھی تھی جن کا کوئی نہیں تھا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابو بکر جو ہے اب ہماری خدمت کے لیے حاضر نہیں ہوگا. تو آپ نے کہا نہ، اگر یہ خلیفہ بن بھی گیا ہے، وہ کام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکیاں جو پہلے کرتا تھا، خلیفہ بننے کے بعد بھی وہ جاری رکھے گا. تو 6 ماہ وہ وہاں رہے تھے اس مقام پہ، تو 6 ماہ بادشاہ ہونے کے باوجود بوڑھی خاتونوں کی بکریاں چو کے دھو کے ان کو دیا کرتے تھے، اور گھر کی صفائی کرتے، پانی جس کا بھرنے والا ہوتا تھا پانی بھر کے دیا کرتے تھے. مسلمانوں کے امیر المومنین تھے. آپ کے اوپر طرح طرح کے لوگ الزام لگاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ پاک کی سے پناہ عطا فرمائے. المختصر کہ یہ کتنا کرم ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام دیا کہ آپ اب بھی رسول پاک کے ساتھ ہیں. پوری زندگی دیکھ لیں حدیث کا ذخیرہ. بلکہ یہ حضرت صدیق اکبر سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے بھی دوست تھے، پہلے بھی سرکار کے ساتھ ہی رہتے تھے. اعلان نبوت سے پہلے بھی ساتھ، اعلان نبوت کے بعد بھی ساتھ، اور پردہ فرمانے کے بعد بھی ساتھ. اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی وہ اس معاملے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آپ کو نصیب ہوگا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2.5 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور آپ نے ایسی باکمال خلافت کی. کئی علاقے شامل ہو گئے، بڑے بڑے فتنے آپ کے دور میں پھیلے تھے، آپ نے ہر چیز کو ختم کر دیا. کتنے لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو کافر کرنا چاہ رہے تھے. جمعے کے اندر ہم نے اس کے اشارات سنے. تو آپ نے وہ جو لشکر اسامہ بھیجا تھا، اس پر بھی بہت سارے لوگ چکنا ہو گئے. کئی لوگ مرتد ہو گئے، وہ دین سے پھر جانا چاہتے تھے، ان کے ساتھ الگ جنگ ہوئی. کئی لوگ وہ تھے وہ کہتے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دینا، ان کے ساتھ الگ جنگ کی. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا پیار تھا، آپ نے آخری فیصلہ سنا دیا. کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک رسی دیا کرتا تھا صدیق اکبر، اسے رسی بھی لے گا. آپ کہتے ہیں میں زکوٰۃ نہیں دینی. تو یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دین کے ساتھ ان کا بڑا گہرا لگاؤ تھا. آج جن کی یاد اور جن کی محبت لیے ہم بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے اوپر رحم کرم فرمائے. آپ کی محبت اور آپ کی چاہت، آپ کا پیار، آپ کی عقیدت ہمارے دلوں میں اللہ پاک راسخ فرمائے. جس طرح اسلام کی خدمت اور غلامی آپ کرتے رہے، ہمیں بھی اللہ پاک اس کا حصہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.